بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله رواہ البخاری و مسلم. معزز سامعین، مشاہدین کرام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوانوں، دوستوں، محترم بزرگوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، کائنات کا وجود بخشا. بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے. مشاہدین کرام، آج کی اس نشست میں جو سلسلہ میں نے ہفتہ واری سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا تھا کہ سفر کے آداب اور اس کی سنتیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کے اس ہفتے میں، آج کے دن لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اور آج کی اس کڑی میں، آج کی اس نشست میں موضوع ہے سفر کے آداب میں سے کہ جب اپنی ضرورت، انسان یا مسافر جب اپنی ضرورت پوری کر لے تو جلد گھر واپس آ جائے. ضرورت پوری کر کے اپنے گھر واپس آنا یہ سفر کے آداب میں سے ہے. بلا وجہ اپنے گھر اور اہل و عیال سے دور رہ کر کے ادھر ادھر بلا ضرورت گھومنا، یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ منع ہے. اور سفر کے آداب میں سے ہے کہ جب ضرورت، جس ضرورت سے سفر پر نکلا ہے، وہ ضرورت جیسے ہی پوری ہو جائے اپنے گھر کے لیے واپس ہو جائے. سفر کے چند آداب آپ کے سامنے اس سے گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پھر سے ایک بار مختصراً اس کا ذکر کر دوں. سب سے پہلا ادب یہ تھا کہ جمعرات کے دن سفر پر نکلنا مستحب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن ہی سفر پر نکلنا پسند فرماتے تھے. تنہا سفر پر نہ نکلنا، کسی کے ساتھ میں سفر پر نکلنا، اس لیے کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اگر آتی ہے تو ایک مددگار ہو، باہمی تعاون ہو. اسی طرح سے 3 سے زیادہ لوگ اگر ہوں سفر پر تو کسی ایک کو سفر پر امیر مقرر کرنا. اسی طرح سے سفر کی دعا پڑھنا، سفر پر نکلتے وقت سفر کی دعا پڑھنا. 5واں ادب یہ بتایا گیا تھا کہ جب اونچائی پر چڑھے، جیسے فلائٹ ہی ہے، جب فلائٹ اڑتی ہے تو اس وقت تکبیر پڑھنا، اور جب فلائٹ لینڈ کرے تو اس وقت تسبیح پڑھنا. یعنی اونچائی پر چڑھتے وقت تکبیر پڑھنا، اور نشیب میں یعنی جو ہے نیچے اترتے وقت، نیچائی میں آتے وقت تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا. اسی طرح سے جب کہیں آرام کے لیے کسی بھی جگہ پر جب رکے، سفر کے دوران کہیں رکے، چاہے قضاء حاجت کے لیے، کھانے کے لیے، نماز کے لیے، یا کسی بھی چیز کے لیے جہاں بھی رکے تو دعا کا اہتمام کرنا. اور وہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس کو پڑھ لینا. جب تک وہاں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تک وہاں سے کوچ نہیں کرے گا، کوئی بھی چیز اس کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسی طرح سے عورت کے لیے ہے کہ عورت کا محرم کے ساتھ سفر پر نکلنا واجب ہے. بغیر محرم کے سفر کرنا عورت کا حرام ہے. اور ساتھ یہ ادب، یہ سنت، سفر کے آداب میں سے یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ سفر سے واپسی جب ہو، واپس آئے، گھر پہنچے تو مسجد سے شروعات کرنا. یعنی اگر اپنے گاؤں، ٹولے اور محلے میں آتا ہے تو پہلے مسجد میں جائے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھے. اگر وقت ہے تو تھوڑی دیر وہاں مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ کرتے تھے، آرام کرتے تھے، پھر اپنے گھر کا رخ کرے. اور آج کی اس نشست میں ہے کہ جب سفر میں کام پورا ہو جائے تو جلدی اپنے گھر واپس ہو، بلا وجہ ادھر ادھر نہ گھومے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی اس میں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تکلیف ہونا یہ لازمی ہے، اس لیے کہ اپنے اہل و عیال سے دور ہوگا، اپنے تمام جو ضروریات زندگی کی چیزیں اپنے گھر پہ موجود میسر ہوتی ہیں، وہ چیزیں سفر کے دوران میسر نہیں ہوں گی، اور اسی لیے سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت کے اندر بہت ساری چیزوں میں رخصت دے دیا ہے، جیسے رباعی جو نمازیں ہیں، 4 رکعت کی نمازوں کو قصر کر کے پڑھنا، 2 ہی رکعت پڑھنا، 2 وقت کی نمازوں کو ایک وقت میں جمع بین الصلاتین کر کے پڑھ لینا، یہ ساری رخصتیں سفر کے دوران اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دی، اس لیے کہ یہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ السفر قطعۃ من العذاب، کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، کہا کہ یمنع احدکم طعامہ و شرابہ و نومہ، کہ جب کوئی آدمی سفر پر ہوتا ہے تو سفر کی حالت میں سفر جو ہے اس کا کھانا پینا اور سونا اس کو روک دیتا ہے، یعنی سفر کی حالت میں اس کو وقت پہ کھانا ملتا تو ہے لیکن جیسا چاہیے نہیں ملتا ہے، بسا اوقات اس کو ملے گا لیکن بھرپور نہیں ملے گا، جو چیز اس کی طبیعت چاہتی ہے وہ چیز نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے پینے کے لیے پانی بھی پینے کے لیے اس میں قلت ہو سکتی ہے، بھرپور نیند نہیں ملے گی، تو یہ ان ساری چیزوں سے کہا کہ اس میں تکلیف ہوتی ہے، نہ صحیح سے کھانا پائے گا، نہ صحیح سے پانی ملے گا سفر میں، اور نہ ہی نیند ملے گی۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر بلکہ انسان کے لیے ایک عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا قَضَى نَحْمَتَهُ، اس لیے جب کوئی آدمی اپنے سفر کے غرض کو پورا کر لے، اپنی حاجت اپنی ضرورت پوری کر لے، فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو فوراً اپنے گھر واپس آ جائے۔ جب ضرورت پوری کر لے، جس غرض سے سفر پر نکلا تھا ضرورت پوری ہو گئی تو ادھر ادھر کی بیجا وہاں نہ رکے، مزید نہ رکے، بلکہ اپنے گھر جلد ہی واپس آ جائے۔ اس لیے، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ جو بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے اپنے اہل و عیال سے نکلنا اور دور رہنا یہ مکروہ ہے، بلا ضرورت اپنے گھر پریوار کو چھوڑنا، بلا ضرورت اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا، انہیں بھی کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے جو آپ کے بغیر نہیں پوری ہو سکتی ہے، تو کہا کہ یہ اسی لیے اس میں کراہت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ بلا ضرورت اپنے اہل و عیال سے دور رہنا یہ اس میں کراہت ہے اس حدیث کے اندر، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے مستحب ہے کہ انسان جب اپنی ضرورت کو پوری کر لے، جس ضرورت سے سفر پر نکلا تھا، تو وہ جلد ہی اپنے گھر واپس آ جائے، اس لیے کہ اس کے نہ ہونے کی صورت میں اس کے اہل و عیال میں جو پریشانی ہوگی، اسی طرح سے اس کو جو خود اپنے لیے جو راحت اور آرام کی ضرورت تھی وہ چیزیں اس کو نہیں مل سکتی تھیں، تو اپنے گھر واپس آ جائے گا تاکہ اس کی دین اور دنیا میں جو اس کے لیے اچھا ہے، جو اس کے لیے بہتر ہے، اس چیز کو وہ اچھے اور صحیح ڈھنگ سے انجام دے سکے۔ ظاہر ہے عبادت میں، اجتماعیات میں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ظاہر اپنے گھر اور اہل و عیال اپنے سماج سے دور رہے گا، بلا ضرورت رہے گا، تو کہا اس کے اندر اس کا بھی خسارہ ہے، اور اس کے گھر اور پریوار کو بھی جو ہے کوئی ضرورت جو اس کے بغیر نہ پوری ہو سکے تو وہ ضرورت بھی اس کی پوری نہیں ہوگی۔ اور جب وہ اپنے گھر پر واپس آ جائے گا جلد ہی، تو بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، پوری نماز پڑھے گا، اور اسی طرح سے جو عبادت کے اندر اس کو قوت عطا ہوگی، جو اس کو قوت محسوس ہوگی، آرام پوری کرے گا، اچھا سا اپنا جو ہے کھانے پینے کا اہتمام اس کے گھر پہ جو اس کی من چاہی ملے گی، کھانا پینا ملے گا، تو اس حیثیت سے اس کے لیے یہ بہتر ہوگا، جو اس کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہے، اس کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اس کے گھر پریوار کے لیے بھی اچھا ہے، اور عبادت میں تقویت ملے گی تو یہ اس کے آخرت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اس لیے یہ مستحب ہے کہ جب اپنی ضرورت پوری کر لے تو ادھر ادھر نہ جائے، بلکہ فوراً اپنے گھر واپس آ جائے، اپنے اہل و عیال میں واپس آ جائے، ان کی ضرورتیں جو ہوں اس کو پوری کرنے کی کوشش کرے، اور اس کی بھی اپنی جو انسانی ضروریات ہیں وہ تمام ضرورتیں اچھے ڈھنگ سے پوری ہوں، تاکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے میں اس کو تقویت اور مدد ملے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے والا بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے دل و جان سے ماننے والا اور عمل میں
جو ہے عملی میدان میں بھی اس کو لاگو کرنے والا بنائے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم سفر کے آداب کو ملحوظ رکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ فرمائی، جن جن چیزوں کی ہم خصوصی دھیان دیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں بھی ہوں، گھر پر ہوں، ضرورت کے وقت ہم سفر پر ہوں، یا جہاں بھی ہوں، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔